بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو پوائنٹ ود اعجاز خان میں سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اردو ادب کا دبستان دہلی کے بارے میں مختصر آپ کو بتائیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اردو ادب کا دبستان دہلی۔ دبستان دہلی اردو ادب کا اولین اور مخصوص دبستان ہے جو دہلی شہر اور خصوصاً قلعہ معلیٰ کی زبان و ادب کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد ان کا بیٹا معظم بادشاہ بنا، لیکن اس کے بعد معظم کے بیٹے معز الدین نے اپنے بھائی کو شکست دے کر حکومت بنائی۔ معز الدین کے بھتیجے فرخ سیر نے سید برادران کی مدد سے حکومت حاصل کی، لیکن سید برادران نے فرخ سیر کو بھی ٹھکانے لگا دیا۔ اس طرح 1707 سے لے کے 1719 تک دہلی کے تخت پر کئی بادشاہ تبدیل ہوتے گئے۔ محمد شاہ رنگیلا کی عیاشی کے دور میں نادر شاہ درانی نے دہلی پر حملہ کر دیا اور دہلی کی اینٹ سی اینٹ بجا دی۔ پھر احمد شاہ ابدالی کے حملے نے مزید کسر بھی پوری کر دی۔ دوسری طرف مرہٹے، جاٹ اور وہیلے آئے دن دہلی پر حملہ آور ہوتے اور قتل عام کرتے۔ اس دور میں کئی بادشاہ بدلے اور مغل حکومت محدود ہوتے ہوتے صرف دہلی تک محدود ہو کر رہ گئی، اور آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے معزول کر کے رنگون بھیج دیا۔ یہ تھی دہلی کی مختصر تاریخ جس میں دبستان دہلی کا ادب پروان چڑھا۔ اردو ادب کا دبستان دہلی۔ خصوصیات: فارسی آمیز زبان۔ دبستان دہلی کے شعراء کے ہاں فارسیت کا بہت غلبہ تھا، کیونکہ شعرائے دہلی فارسی کے شعری روایت سے متاثر تھے اور ان پر فارسی شعراء کا گہرا اثر تھا۔ ایران سے جو شعراء آتے تھے ان میں سے اکثر یہاں رہ جاتے تھے، چنانچہ خسرو، حسن، عرفی، نظیری، طالب، صائب اور بیدل وغیرہ مختلف ادوار میں یہاں رہے۔ اس کے علاوہ یہاں فارسی شعراء کی زبان تھی، نیز یہاں کے شعراء اردو اور فارسی زبانوں میں دسترس رکھتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فارسی اسالیب و موضوعات وغیرہ دہلی کی دبستان شاعری میں شامل ہو گئے۔ اس طرح بہت سے شعراء نے فارسی شعراء سعدی و حافظ کا ترجمہ کیا اور خزانۂ اردو کو مالا مال کر دیا۔ اس طرح دبستان دہلی میں فارسیت کا غلبہ ہے۔ جذبات عشق کا اظہار۔ دبستان دہلی کے شعراء کے ہاں جذبات و احساسات کے اظہار پر زیادہ زور ہے۔ دبستان دہلی کے شعراء نے عشق کے جذبے کو اولویت دی۔ بقول ڈاکٹر نور الحسن، شعرائے دہلی کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ ان کا اسلوب بیان اور طرز ادا خوب تر ہو، بلکہ ان کی کوشش یہ تھی کہ شاعری میں جذبات و احساسات کا اظہار ہو جائے۔ اس لیے بعض اوقات تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا شاعر کو عشق سے عشق ہو گیا ہے۔ دہلی کی کچھ شعراء عشق مجازی سے گزر کر عشق حقیقی سے سرشار ہوئے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے لو لگائی اور فیضان عشق کی بدولت ان میں ایسی بصیرت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ تمام بنی نوع انسان سے محبت کرنے لگے، جبکہ کچھ لوگ عشق مجازی کی منزل پر رک گئے۔ ان کے شاعری میں محبت سوز اور تڑپ موجود ہے، جبکہ کچھ لوگ نفس پر قابو نہ پا سکے اور ابو لہو سی مبتلا ہو کر رہ گئے۔ چنانچہ دہلی میں عشق کے یہ تینوں مدارج موجود ہیں۔ مثلاً درد جیسے شاعروں نے صوفی شاعری کی اور عشق حقیقی کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ یہ تھا اردو ادب کا دبستان دہلی، مختصر سا اردو ادب کا دبستان دہلی۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔